ان کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ حضرت حسان سرکار کی سناخوانی بھی کرتے تھے، سرکار کے دشمنوں کو جواب بھی دیتے تھے۔ سرکار نے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اب حضرت حسان جو کہا کرتے تھے اشعار کی صورت میں، وہ دراصل حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے ذہن پر اور آپ کے دل پر اس تصور کو القاء کیا کرتے تھے۔ جبریل دل پہ اس تصور کو القاء کرتے اور حضرت حسان اس کو اشعار کی شکل دیا کرتے تھے۔ ایک بنیادی سوال ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوں میلاد منایا ہے کہ سرکار کی ولادت کا ذکر ہو، جی جس طرح تم میلاد مناتے ہو مل بیٹھ کے، ٹھیک ہے، آپ احکام بیان کریں، ہم مسائل بیان کریں، پھر سرکار شریعت لے کر آئے ہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ کریں۔ یہ کیا ہوا کہ سرکار آئے مرحبا، سرکار آئے مرحبا، یعنی سرکار کے آنے کا تذکرہ یہ صحابہ نے کیا ہے؟ جی بالکل کیا جی۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم بتا دیتے ہیں، پتہ سب کو ہی ہے، میں صرف توجہ دلاؤں گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور رباعی ہے، وہ ہے ہی سرکار کے میلاد پر۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھ نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضور ابھی عمر کتنی ہوئے گی؟ ایسی 60 سال کسی زمانہ جاہلیت گزارے، پھر مسلمان ہوئے جی جی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تب کی پتا ہو گیا حضرت یوسف ورگے بھی اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ ہاں جی، کوئی کمال ہے نہیں کرتے گئی، تسی ہم جو میری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی ہویا ہوئے اتنا حسین و جمیل؟ لیکن یاد رکھا جی میں شروع سے گل کی تھی، سرکار نے دعا کی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل حسان دے دل دے اتے نات انکار کرے اور حسان کو شعرہ دے اندر لکھے، اس طرح حسان بھی جبریل دے ذریعے مدد کروا۔ یہ حسان نے آپ نہیں آکھیا، یہ جبریل دی بولی پہ بول رہے ہیں۔ سرکار نے جبریل کو ہی پوچھا گا، جبریل دس گا ساری کائنات لکھی ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے پیغمبران دی بارگاہ وچ حاضری دیتی ہے، اور 10 کوئی ساڑھے ورگا بھی پایا ہے۔ جبریل نے کی عرض کی تھی، اللہ اکبر، جبریل ہاتھ بانے کے عرض کرتے، یا رسول اللہ میں سارے دی بارگاہ گیا ہوں،
پر تاڑے ورگا کسے نوری نصیب جمیل پایا ایتے امام کہندے ہیں نا یہی بول صدر والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یک بنایا کوئی تم سب کون آیا کوئی تم سب کون آیا اگلے مصرے کی طرف آئیے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَلَدَ یلد سے تلیدون اسی سے ہے ولادت اسی سے ہے میلاد یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا مالک کسی بھی ماں نے پیدا ہی نہیں کسی کا میلاد ایسا ہوا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ جیسا میلاد آپ کا ہوا ہے آگے حضرت احسان عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے کأنک قد خلقت کما تشاء ایک لگتا ہے کہ تانوں اللہ نے تہاڈی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا یہ کہنا کما تشاء یہ میرا موضوع ہے اس کو سمجھیے گا کما تشاء جیسا آپ نے چاہا جیسا آپ نے چاہا جیسا آپ نے حضرت حسان نے بھی قرآن پڑھیا سی سرکار نے بھی قرآن پڑھیا ہے قرآن سرکار دے دل دے اوتے نازل ہویا ہے سرکار نے اے دیا کہ حسان اے بھی کیا نہ ہے اللہ تے قرآن وچ آندا ہے هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء انسان آندے نے یا رسول اللہ جس ہاتھ جی میں تو ساتھ ہے اللہ سمجھیا جی کیف یشاء اللہ فرماتا ہے میں پیدا کیتا تانوں تاڑیاں ماواں دے شکم دے اندر تانوں شکل دیتی صورت دیتی کیف یشاء جس طرح رب العالمین نے چاہا تخلیق کیا بنایا لیکن حضرت احسان حضرت کرتے ہیں یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء پر میں نے ایک لگتا ہے یا رسول اللہ تانوں اللہ نے تہاڈی مرضی دے مطابق پیدا کیا مرضی تے گل آ جائے بھائی کیا قرآن اس کی اجازت دینا ہے کیا قرآن اجازت دینا ہے کہ سرکار دی مرضی کی کوئی ہے سنو قرآن پاک اللہ ارشاد فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی حبیب پیارے تہاڈا رب تانوں اینا عطا کرے گا حبیب پیارے تسی اپنے رب تو راضی ہو جاؤ گے ساری مخلوق چاہتی ہے ساڈے تو اللہ راضی ہو جائے اللہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہے ایک بار سرکار نماز پڑھنے نا مسجد قبلتین مدینہ پاک دے اندر پہ منہ ہے سرکار کا چہرہ اقدس ہے مسجد الاقصی کی طرف دعا کرو اللہ تعالیٰ فلسطینیاں دی مدد فرمائے سال ہو رہا ہے 7 اکتوبر جی بڑی بات ہے
حماس دے مجاہدین غزہ دے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت کو نوازیا. اللہ تعالیٰ ساڈے قبلہ اول دی حفاظت فرمائے, مسجد الاقصی دی حفاظت فرمائے. شب معراج اسے پاک مسجد تو سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرشاں تے معراج کرنے گئے. تو بہرحال سرکار نماز پہ پڑھتے سن کہ نماز پڑھتے ہیں نا بار بار سرکار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. نماز پہ پڑھتے ہیں یعنی آسمان کی طرف, تو دل کے اندر پتہ کی خیال ہے, یا اللہ ساڈا قبلہ کعبہ نہیں بنا دینا, ساڈا قبلہ کعبہ, کعبے کو ساڈا قبلہ بنا دے. تو منہ کدھر ہے؟ مسجد اقصی. اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے تو مدینہ پاک کو جانب جنوب ہے خانہ کعبہ, تو جانب شمال ہے بیت المقدس. سرکار کا ادھر منہ ہے, کھلوتے نے آسمان اینے تکتے پہلے گندے پہلے تھلے پھر چہرہ ادھر پھر تھلے پھر اٹھتے. دل خیال ہے یا اللہ میں آیتہ نازل کری دے. ہاں جی کہ کعبہ دے کاند پیچھے اللہ تعالیٰ نے نماز دے اندر ہی آیتہ نازل فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. پیارے اسی تاڈا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھدے آیا ویکھ رہے ہیں. بس تھوڑی ہی دیر ہے حبیب پیارے, جدھر تہاڈا دل چاہتا ہے اسی اونوں ہی قبلہ بنا دے ہیں. ایتھے امام کہندے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو فرمایا اللہ نے جویں چاہیا تہاڈیاں صورتاں نوں تعلیمات دے شکر دے اندر اونجی بنا چھڈیا, لیکن دے وچ کی ہے فرمایا یصویرکم او تہاڈی جدوں باری آئی, جدوں تہاڈی شکل بنان دی باری آئی, اللہ نے آپ جویں چاہیا بنایا. میں محبوب دی گل تھوڑی کر رہا ہوں. یصویرکم تمہیں جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے جیسا چاہا بنایا, لیکن جب حبیب کے پیدا کرنے کی باری آئی تو جیسا حبیب نے چاہا ویسا حبیب کو بنا دیا. لیکن ایک سوال ہے, سیانے بیٹھے ہو, ایک بندہ یہ پیدا ہی نہیں ہوا تو مشورہ کندے کولو اللہ نے لیا. حضرت احسان سرکار دے سامنے پہ آندے نے, یا رسول اللہ تسی بڑے بعد چو اللہ پوچھیا پہلے میں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر آدم علیہ السلام
بھی نہیں سن، حضرت شیس بھی نہیں سن، حضرت ادریس، حضرت نوح، ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی نہیں سن۔ کائنات کی کوئی بھی شے اللہ نے پیدا نہیں سی کی تھی، ساری کائنات کو پیدا کرن تو پہلا اللہ نے اپنے نور دے فیض دے نال تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے۔ بس اسے نور کو ہی اللہ نے پوچھا دس حبیب پیارے تینوں کینے نہ بناوا۔ ایک اور ہے حدیث پڑھ دئیے ترمذی شریف دی جس سے بات کیا صحابی آئے سرکار کی بات گئے، یا رسول اللہ تسی کدوں دے نبی جے؟ متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ کدوں دے نبی جے؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا وہ تو تھے آدم ہی نہیں سنا، وہ تو نہیں نبی ہے۔ آدم ہی اگر پورے بنے نہیں سنا، مٹی تے پانی دے درمیان سا، روح تے جسم دے درمیان سا، میں وہ بھی نبی سا۔ بس اس سے نور کو اللہ نے پوچھا دس سونیا تینوں کینے نہ بناوا۔ ایسے دو چار آیتاں پڑھ دی، ٹائم مختصر ہے۔ اچھا میرا ذہن میں بھی دیکھو نا، سب تو زیادہ سونا بنانا والا تے اللہ ہی ہے۔ ہاں جی، بندہ جنہ بھی آکھے اے سونا انج دا ہونا چاہیے، انج دا ہونا چاہیے، پر اللہ تو سب تو زیادہ علم والا ہے، وہ سب کو اچھا جانتا ہے کہ کس طرح سونا بنایا جائے۔ تے حضرت حسان بیان دے نے یا رسول اللہ مینوں یہ لگ جائے تانوں اللہ نے بنایا جویں تسی چاہیا، تے ایتھے مینوں یہ لگدا ہے کہ شان حبیبی ایسی سرکار نے کوئی تقاضے نہیں کیتے ہونے، پیار ہی نہ سی، آکھیا میں یا اللہ جنج دا تو چاہے بنا دے، جنج دا تو چاہے بنا دے۔ تے چاہت تے اللہ دی ساڈے والی نہیں سی، میں نے بنایا تانوں بنایا وہ بھی اللہ نے چاہیا، لیکن ایتھے کوئی خصوصی گل سی تے پھر اللہ نے فرمایا ہے نبی پیارے نے پھر ہن ویکھ میں بناواں گا تینوں انج دا کہ ساری دنیا بس تینوں تقدیر رہ جائے گی۔ کوئی ایک شاہکار انج دا بھی ہونا چاہیے نا جی، حبیب پیارے میں انج دا بناواں گا، تیرے چہرہ اقدس دا جدوں ذکر ہوئے گا میں قرآن کے اندر ارشاد فرماواں گا والفجر والضحیٰ، تے تیریاں زلفاں دا ذکر کر دیا ہویا آکھاں گا واللیل اذا سجا، تینوں بنا کے تے تیریاں نعتاں آپ قرآن دے اندر بیان کراں گا۔ حبیب پیارے تیرے چمکتے دمکتے چہرہ اقدس کی قسم ہے اور تیریاں زلفیں عنبری دی قسم ہے کہ جدوں کھلر جان بکھر جان اذا سجا، اس رات کی قسم پہ جب وہ چھا جائے۔ اور کسی نے فرمایا کہ سرکار کی زلفیں ہیں، جب سرکار کی زلفیں یوں چھا جاتی نا، سرکار کی زلفیں جب سرکار ان کے اندر مبارک کنگھی کیا کرتے تھے، زلفوں کو کھولا کرتے تھے، تو بس ایک ہی لگتا سی کہ جویں ایک تشبیہ ہے، ایک یہ بھی اور کہنے رہنے جی میرا محبوب اندے جویں گلاب کا پھول ہے، میرا محبوب اندے جویں چاند ہے، چتنی دا چاند ہے، بس یہ تشبیہ ہے کہ محبوب دا چہرہ ایک پیا چمکدا دمکدا ہے کہ جویں آپ بس دل چڑھ آیا ہے، اور سرکار کی زلفاں ایک سیاہ نے اینیاں کالیاں نے کہ خوبصورت نے، بس ایک سمجھو سیاہ کالی رات چھا گئی ہے، یہ تشبیہ ہے۔ لیکن انہیں سے ایک مزے دی گل ہے واللیل اذا سجا، توجہ ہے بڑی توجہ ہے، اچھا سبحان اللہ، سبحان اللہ کھن کون دی انج جو میرے سنے دل لیتے آپ کو نہیں دے دیتے، کوئی دھکے نہ دھکے شاہی نہیں۔ بابا جی فرماتے تھے علامہ خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی اللہ نے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں دھکے شاہی دی سبحان اللہ نہ جنت دے درخت نہیں لگتے، وہی سبحان اللہ نہ لگتے ہیں تیری دلوں نکلے۔ واللیل اذا سجا، لیل کہتے ہیں رات نو، اور اللیل کہتے ہیں خاص رات نو۔
اللیل کیڑی ہے؟ ہاں جی اللیل خاص رات، واللیل اور مجھے خاص رات کی قسم ہے. یہ اللہ کیڑی خاص رات؟ راتاں تے بڑیاں نے، پورے سارے دن راتاں گزرتی ہیں، کسے رات کا ذکر تے کرنا. اللہ نے ایک رات کا ذکر کیتا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا خاص رات ہوئے جس کے اندر قرآن نازل ہویا، وہ قدر دی رات ہے جس کے اندر جبریل آندے نے، فرشتے آندے نے، وہ رات سٹارٹ ہون تو لے کے ختم ہون تک ساری خیر ہی خیر ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے. بلیال دے اندر ایک خاص رات نام تشریح دیتی ہے، وہ یہی قدر دی رات ہے. بس جنہیں قدر دی رات آغاز تو لے کے انتہا تک سلامتی ہی سلامتی ہے، اسی طرح میرے محبوب دیا زلفاں بھی سلامتی سلامتی خیری خیر نے. اتھے امام آندے نے، اکو تھوڑا پڑھو، سلام ہی حتی مطلع الفجر. اے رات ساری سلامتی والی ہے ہوتی ہے نا. تو جناب جتوں سورج نے چڑھنا ہوتا ہے اوتھے ایک سفید رنگ دی لائٹ نکلدی ہے جنوں ساڈے بزرگ بابے آندے سن کو پھٹ گئی ہے. یاد ہے جی ہن تو سانوں نظر نہیں ہوندی کیونکہ گھراں دے اندر لائٹاں بلب جل رہے ہوندے نے، کوشش کریے نہیں نظر آندا. پہلے دور وچ جیویں ہوندے سن بتیاں ہوندے سن، پنڈ گراں جڑا سارا ہی اندھیرے ڈبیا ہوندا سی، او جب لائٹ چڑھدی سی نا کو دی او نظر آندی سی. ایتھے امام آندے نے سنو، اے جڑا اللہ نے فرمانا واللیل، ابھی پیارے میں تیری زلفاں دی قسم ہے، اور لیل بھی کیڑی لیلۃ القدر. سرکار دی زلفاں ہویاں لیلۃ القدر تے وچ جڑی مانگ ہے او وچ جڑی سیون ہے، ادھیاں زلفاں ادھر تے ادھیاں زلفاں ادھر، وچ سرے قدر جڑا چمکدا پیا ہے او پو پھٹی ہوئی ہے. او کی ہے جناب؟ پو پھٹی ہوئی ہے. ایتھے عاشقاں دے ایمان میں آندے نے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اے حبیب پیارے تیرے ہاتھ بناواں گا، ہاتھ لوکاں دے بھی ہون گے، پر تیرے ہاتھاں دا جدوں ذکر آئے گا نا تے میں انج نہیں آکھاں گا پر تیرے ہاتھ ہے نا کوئی ڈولا. نبی دے بھی دو ہاتھ، ساڈے بھی دو ہاتھ. اگر شکل ویکھی اپنی کدی اپنے ہاتھاں نوں ویکھ تے قرآن پڑھ. اللہ فرماندا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، بیت رضوان کرنے ہویا صحابہ دے ہاتھاں دے اوتے سی سرکار دے ہاتھ. اللہ فرمایا حبیب پیارے او جنہاں دے ہاتھاں تے تو ہاتھ دیتا ہے انہاں دے ہاتھاں تے تیرا ہاتھ نہیں اللہ دا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب تینوں انج نہ بناواں گا، تیرے ہاتھاں دا ذکر کراں گا، آکھاں گا تیرے نہیں یہ تاں میرے نے، میرے نے. علم نشرح لک صدرک، حبیب تیرا سینہ اسی کھول دیاں گے. الذی انقض ظہرک، تیری پیٹھ تو بوجھ لا دیاں گے. حبیب تیری ایک ایک ادا دا، تیرے جسم تے ایک ایک عضو دا انج بناواں گا، حسن و جمال عطا کراں گا کہ اوندا ذکر میں قرآن اس کراں گا، پڑھنا ضرور سوال دیاں گا. قاری قرآن جنت کے اندر جو جنتی مناظر طے کرے گا انہوں آکھیا جائے گا قرآن پڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا. جنت کے درجے طے کردا جا، اور جدوں یہ پڑھے گا ودھا اوندا کو درجہ بلند کراں گا.
الذی انقض ظہرک، انہیں ایک درجہ بلند کرا گا، ذکر تیرا کرے گا، درجے خود بلند ہوتے جانا، تیرا جیسی بلند کیتا ہی ہویا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ جاری رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مدینہ پاک چوں باہر نکلے نا، امام شریف سرے غبرت باندھے آیا، سرکار دی زلفے بری، سرکار دی ریش مبارک، سرمگی اکھاں، سفید سوٹ، مواہب الدنیا کے اندر علامہ زرقانی رحمہ بیان کرتے ہیں، مدینے تو باہر نا ایک قافلہ آیا ہے سی، وفد طارق، انہاں سرکار نو ویکھیا نہیں سی ہویا، انہاں سرکار نو ویکھیا نہیں سی ہویا، تے سرکار جدوں باہر سیر کرن واسطے مدینہ پاک تو باہر نکلے نا، تے وادی دے اندر دیکھیا ایک قافلہ رکیا ہوا ہے، تے قافلے دے خیمے دے باہر ایک بڑا خوبصورت اٹھ بندے آیا سی، توجہ ہے جی، سبحان اللہ کہیے، یہ علامہ نعیم صاحب سے میں نے سیکھا ہے، جب جگاتے رہیے، سبحان اللہ کہیے جی۔ سرکار نے جب اٹھ نو تکیا نا، تے سرکار نو اٹھ پسند آ گیا، قربان جائیے اس اٹھ تے جڑا سرکار دی نگاہ دا انتخاب بنیا، سرکار نو پسند آ گیا، سرکار نے انہاں نال سودا طے کیتا، ادھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تکیا نا، دیکھیا تے بس ویندے ہی رہ گئے، ہوش ٹھکانے نہ رہ گئے، اور اٹھ بڑا قیمتی سی، بڑا ہی قیمتی، انہاں بیچنا کوئی نہیں سی، پر جب سرکار نے آکھیا نا اے مینوں اٹھ دیو گے، انہوں نے آکھیا کہ دیاں گے، بے ساختہ نکل گیا، تے کیوں نہ نکلدا، جی حضرت یوسف تو ویکھ کے عورتاں بے ساختہ اپنے ہاتھ کٹ سکدیاں نے، تے سرکار نو ویکھ کے اہل عرب بے ساختہ نہیں بول سکدے، ایمان کرنے میں نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب، سرکار نے فرمایا اٹھ بیچو گے، وہ تک نہیں رہ گیا، جی بیچیں گے، فرمایا کنے نہ دیو گے، جی دو جو کچھ تسی دے دیو، سرکار نے سودا طے کیتا، اتنی کھجوراں دے بدلے میں اٹھ دے دیو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لے جاؤ تسی اٹھ، سرکار نے اٹھ دی مہار پکڑی اور سرکار مدینہ پاک دی طرف چل پڑے، اٹھ سرکار دے پیچھے پیچھے، سرکار اگے اگے، اوہن تکدے پہنے ویندے پہنے، سرکار وادی تو نکل گئے، مدینہ پاک دے اندر جدو داخل ہوئے نا، انہاں دے ہوش ٹھکانے آئے، ایک دوجے نہ تکن لگے، او ساڈا اٹھ بندہ اٹھ لے گئے، اور ساڈے نال سودا کیتا سو کچھ دیتا بھی نہیں، کچھ دیتا بھی، یار تو جانتا ہے دیکھا جی میں تیری جانتا، اور دوجہ پوچھے تو جانتا ہے گا، جڑا بغیر پوچھے دسی انہاں دے، انہوں نے کہا میں بھی نہیں جانتا، انہوں نے تیجے کو پوچھا پھر تو جانتا ہے گا، اور تیجے نے آکھا میں بھی نہیں جانتا وہ کون سا، میں بھی نہیں جانتا وہ، انہوں نے منہ سے نکلنا نہیں آ رہا سی کہ اسی ٹوٹے گئے، اسی مارے گئے، اٹھ کوئی لے گیا، جدو انہوں نے پریشانی ویکھی نا، ایک خاتون نے پردے دے اندر سارا ماجرا ویندی سی، اس خاتون نے پردہ ہٹا کے خیمے دا تے اپنے لوکاں نو قبیلے داراں نو آکھیا، او قبیلے والو گھبراؤ نہیں، آنا ساتھ
گیا ہے نا اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو میں آپ دے دیں گے پیسے اچھا تو جان دی ہے انہوں کیا لگ رہا ہے تو جان دی ہے خاتون نے آکھیا نا 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 میں جان دی تو نہیں ہاں کہ کون سا پڑے گا لے کہ جدو تواڈے نال معاملہ کر رہے سن نا جویں تواڈے ہوش ٹھکانے نہیں رہے انہاں نوں تکدے ہی رہے ہو میں بھی انہاں نوں تکیا ہے تے جدو میں انہاں نے تکیا پتہ کی تکیا ہے انہاں دیاں زلفیں انبری تکیاں انہاں دی ریش مبارک تکی انہاں دے نبھائے اقدس تکے اور جدو وہ گفتگو فرما رہے سن انہاں دے دنداں دے وچوں نور دیاں لائٹاں نکل رہیاں سن تے پھر انہاں دیاں جڑیاں اکھیاں سن انہاں دیاں جڑیاں اکھیاں سن کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جویں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اس نے آخیا میں ضمانت اس لیے لئیے کہ جڈا سونا کو لجپال لگ رہا سی نا وہ چہرہ جڈا خوبصورت لگ رہا سی وہ چہرہ کسی جھوٹے دا نہیں ہو سکتا جھوٹے دا چہرہ جو اونٹ لے کے گئے نے تو انہا سمن بھی انہی رقم بھی قیمت بھی دے کے جان گے بس وہ گلہ کر رہے سن اتنے سرکار نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی آیا ڈھیر ساریاں کھجورہ لے کے دو طرفہ اور ایک کھجورہ دا ڈھیر انہوں نے سامنے رکھیا انہوں نے آکھیا کہ تسی ہو جنہاں نے ساڑھے نبی علیہ السلام اٹھ دا سودا کر کے گئے نے انہوں نے جی ایسی ہیں فرمایا سرکار نے اے کھجورہ دا ڈھیر دیتا ہے اٹھ دی قیمت تے اے دوجا کھجورہ دا ڈھیر جڑا وے اے دیتا ہے تہاڈی مہمان نوازی واسطے تسی ساڈے شہر آئے جے مدینے آئے جے تہاڈی مہمان نوازی واسطے ہن او قبیلے والے نوں پتہ چلیا وفد طارق نوں پتہ چلیا اے تے اللہ دے رسول نے آخری گل میں پیغام بھی دینا ہے کیونکہ میلاد دی محفل ہے سرکار میلاد والے نے آ کے جو درس دیتا اس درس وچ ایک گل میں دساں گا کہ سرکار دا ذکر خیر سنیا اور انشاءاللہ سرکار دی تعلیم تے عمل بھی کران گے وفد ابی طارق آیا جدو مسجد نبی سے داخل ہویا نا تو سرکار خطبہ دے رہے سن صحابہ نو سکھا رہے سن دین کی تعلیم دے رہے سن تو سرکار نے فرمایا او میرے صحابہ سنو تصدقوا فإن الصدقة خير لكم میرے صحابہ صدقہ دیتا کرو صدقہ کیتا کرو مال اللہ دی راہ خرچ کیتا کرو اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرنا تواڈے واسطے چنگا ہے اللہ دی راہ مال خرچ کرنا تواڈے واسطے تے کنجوسی چنگی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ مال دینا کینوں ہے ایتھے رنگ برنگے لوگ آ جاندے نے منگن آ جاندے نے اور اسی انہاں نوں تے دینے ہاں
مہینے دے رشتے داروں نہیں دیں گے یا رسول اللہ دینا کینوں ہے صدقہ نفلی صدقہ خیرات کتنے دے کریے نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ سماعت فرمائیے گا کیا اعلیٰ تصوف ہے کیا اعلیٰ فصاحت ہے سرکار دی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تصدقوا فإن الصدقۃ خیر لکم امک و اباک و اختک و اخاک و ادناک ادناک فرمایا صدقہ جدو دیو سب تو پہلا سرکار نے جس کا نام لیا فرمایا صدقہ دیو امک کا اپنی ماں مال کدھر پہ خرچ کرو اپنی ماں دے کنجوسی نہ رکھو کہ نہ رکھو باپ اور اپنے باپ پہ اپنا مال خرچ کر وہ اختہ کا وہ اخا اپنی بہن پہ مال خرچ کر اپنے بھائی پہ مال خرچ کر وہ ادنا کا ادناک پھر جنا تیرا قریبی رشتہ دار ہے ان دے اپنا مال خرچ کر نیت کر دیں گی اے باپراواں دے بھائیاں دے بہناں دے حق نہیں مارنے ہاں جی ابا جی میراث چھڈ کے گئے تے ہن بہن دے حق تے قبضہ کر لیا اون کو زبردستی جی دستخط کرا لے کہ میں بھائی نو اپنے حصے کی زمین دی تھی کہ میرا پیکا بوا بچ جائے یاد رکھنا یہ ظلم ہے یہ کی ہے ظلم اور اللہ ظالماں نو پسند نہیں کرنا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سادا سرکار کا ذکر خیر کرنا عبادت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جو آخر کے درس ہویا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کیتا کرو اللہ تعالیٰ سان ان دے عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز کو بعد انشاءاللہ سلام ہوئے گا دعا ہے کہ آئینہ حضرات کی اجازت تاجدار ختم نبوت